ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أسرحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے کہ تم کندھے سے پکڑ کے، جیسے کوئی بندہ سمجھاتا ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کے یہ سمجھایا کہ دنیا میں اس طرح رہے کہ جیسے کہ کوئی اجنبی ہے، غریب ہو، او عابر سبیل، راہ گزر، راستہ بھولتے ہیں. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد یہ بات کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد کہ جب تم صبح کر لو پھر شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت تندرستی کی زندگی میں بیماری آنے سے پہلے پہلے کچھ حاصل کرو، اور زندگی سے موت کے آنے سے پہلے پہلے کچھ حاصل کرو. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو ایام معدودات فرمایا کہ یہ چند دن ہے، گنتی کے دن ہے. دیکھو آج چوتھا روزہ پورا ہو رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ایک ایک کر کے یہ رمضان پورا ہو رہا ہے. تو اللہ رب العالمین موقع دیا ہے اللہ نے اپنی اصلاح کا، اپنے ہدایت کا. تو جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، اب دیکھو جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں وہ اسی دنیا میں رہ کر عمل کر کے ہی جنت میں جائیں گے کہ کوئی اور مخلوق ہو گئی ہو. اسی میں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے لیے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت تھی، بہت زیادہ لوگ کہ جس نے ایک آسمان کے کنارے کو بند کر دیا، اتنے لوگ. تو فرمایا کہ شاید یہ میری امت ہے جو جنت میں جائے گی. تو فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جنت میں جو ہے وہ تقریباً آدھے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس امت کے لوگ ہیں. ہم دیکھیں اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے اوپر بڑا فضل فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال دوسری امتوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا ہوتا ہے. اور میں نے ایسے یہود و نصارہ کے ساتھ تمہاری کے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے کسی بندے نے مزدور رکھی اور اس کو کہا کہ ایک قرات پر کون مزدوری کرے گا، اور اس کو آدھے دن تک اس کو ایک قرات اجرت ملے گی، مزدوری ملے گی. یہودیوں نے کہا کہ ہم کریں گے، طے کر دیا. انہوں نے کام کیا، ان کو ایک قرات مل گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر اس نے کہا عیسائیوں کو کہ کون ہے کہ جو میری مزدوری کرے گا، کام کرے گا آدھے دن سے لے کر عصر کے وقت تک. تو عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم کرتے ہیں. انہوں نے مان لیا، تو انہوں نے اپنا کام کیا، ان کو مزدوری کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص نے کہا کہ کون ہے کہ جو عصر سے مغرب تک کا وقت کرے، کام کرے، اور اس کو 2 قرات مزدوری ملے گی، یعنی دگنا ڈبل. تو ہم نے یہ طے کر دیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا. یہود و نصارہ اس فیصلے پر راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے حصے میں کوئی حق میں کمی کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں گا. یعنی اللہ نے اس امت کے اوپر اپنا فضل یہ کر دیا کہ ان کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیا. بہت اجر و ثواب اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدأ به عمله لم يسرع به نسبه. اب جس بندے کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، پھر اس کا حسب و نسب اس کو آگے لے کر آ سکتا ہے.
یعنی جو خود ہی عمل میں پیچھے رہا، خود ہی اس نے کوشش نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا ہے، اس کی توجہ ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہر روز اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ ہر رات یہ عمل ہوتا ہے رمضان رحمتوں کے دروازے کو ہے۔ لیکن جب انسان اس کی طرف کوئی فکر نہ کرے اور وقت جو ہے وہ اس کو ضائع کرے اور اس غنیمت کو، اس موقع کو ضائع کر دے، تو پھر یہ غفلت انسان کی ہوگی۔ اب کوئی جو ہے وہ رات کے وقت فٹ بال کھیل رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ اپنا وقت میچ ہو رہے ہیں، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، فلاں کاموں میں اپنا وقت بسر ہو رہا ہے کہ اللہ کے بندوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں اور صحابی جو ہے وہ اس کی نصیحت کے اوپر عمل کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں فارغ وقت دے، صحت تندرستی دے، تو پھر اس کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نہ ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں خسارے میں ہیں، اکثر لوگ، بہت سارے لوگ اس میں جو ہے وہ غفلت میں۔ ایک اس میں فرمایا کہ صحت والفراغ، ایک صحت تندرستی، اور دوسرا فارغ وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فارغ وقت عطا کر دے۔ وہ اب ہمیں فارغ وقت میں ہم جو ہے وہ بیٹھے وقت گزار رہے ہیں، وہی وقت تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے تھے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے تھے، اللہ رب العالمین سے اپنی آخرت کی بہتری کی کوشش کی جو ہے وہ رغبت کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، مانگ دے تو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میری مدد کر اس وقت کہ میں تیرا ذکر کروں، اللہ سے اس بات کی مدد مانگ رہے ہیں۔ تو جو کوشش کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، رغبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو۔ اب دیکھیں پہلی صف اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں اور اذان کہنے میں کیا اجر و ثواب ہے، تو پھر ثم لم یجدوا الا ان یستحموا الاستحمام، پھر ان کو اگر یہ ہونا کہ وہ برا اندازی کریں، برا اندازی کرنا پڑے تو وہ برا اندازی کر کے پرچیاں ڈال دیں کہ جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، تو اگر ایسا بھی کرنا پڑے تو وہ کریں۔ اب کوئی بندے ایسے ہیں اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے، پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے، وہ پیچھے کھڑتے ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اپنا ظاہر ہے اس نے نماز سے پڑھنی ہے، آیا بھی ہوا ہے، وہی اگر نماز رغبت کر کے پہلی صف میں پڑھ لیتا تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا کہ جس کا کوئی حساب ہے، اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو میرے محترمہ دل بھائی ہے کہ انسان کی رغبت ہے، اس کی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جو ہے وہ گھڑیاں اس کو عطا کرتا ہے کہ وہ کوشش کر کے آگے بڑھے، آگے نکلے۔ فرمایا کہ جس کے حالت نے اس کو پیچھے کر دیا نا، پھر حسب و نسب اس کا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلاں جو ہے وہ اللہ کے ولی کا بیٹا ہے، یہ فلاں جو ہے وہ پیغمبر کا باپ ہے، فلاں اس کا بیٹا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دیا، عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اب کوئی حسب و نسب، کوئی تعلق واسطہ جو ہے اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یہ خود ہم نے اپنے عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کر کے آگے بڑھنا ہے، اور اس ماہ مبارک کو غنیمت جاننا ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کے جو فضائل ہیں، ان کے اندر برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العالمین ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین